السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ استغفار کے کیا فائدے ہیں، اور جو حضرات دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ بہت سارے سال سے جو ہے دعا مانگی جا رہی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور شیئر کریں، اور چینل میں ہمارے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پوری حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں طبرانی سے۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ تک بھی جو ہے یہ حدیث پہنچا دوں، اور استغفار پڑھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے پہنچا رہا ہوں۔ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں، پورا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں۔ تو ناظرین کرام، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ 27 مرتبہ، ابھی آپ نے تھمبنیل پر بھی یہی دیکھا ہوگا، تو روزانہ 27 مرتبہ 27 مرتبہ استغفار جو بھی انسان تمام مسلمان مرد، تمام مسلمان عورت کے لیے پڑھتا ہے یا کرتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سن لیجئے، حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں استغفار کے فائدے کیا ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ پڑھنا تو ہم کو ہے، تو ہم دوسروں کے لیے کیوں پڑھیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے لیے پڑھنے کی؟ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، دونوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کی ہماری دعا جو قبول نہیں ہوتی ہے نا، بہت ساری ایسی دعا ہے جو سال 2 سال 5 سال 10 سال سے مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں لوگوں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، لوگوں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے، تب آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے دعا شروع کر دینا تو انشاءاللہ ہماری دعا جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو حدیث آپ سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 27 مرتبہ لوگوں کے لیے، یعنی مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، جس نے لوگوں کے لیے استغفار پڑھا، استغفار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو یعنی ایسا بندہ بنا لیتا ہے کہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اب ذرا سوچیں، آپ اس حدیث کو میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کیسے قبول ہوگی۔ جو بندہ لوگوں کے لیے، مسلمان مرد عورت کے لیے اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو، یعنی جو کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے لوگوں کے لیے، تو اللہ پاک جو ہے اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک، اب آگے اور بھی سنیے، حدیث میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسلمان مرد مسلمان عورت کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پورے روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، رب تبارک و تعالی ان استغفار کرنے والے کے صدقے میں اللہ سب کو روزی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ اگر استغفار لوگوں کے لیے کریں گے نا تو آپ کے صدقے میں اللہ لوگوں کو روزی عطا فرمائے گا۔ تو مسلمان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے آپ ضرور استغفار کیا کریں، اور یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی ہاں میرے بھائی،
اور اس حدیث کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے، اور یہ طبرانی سے اس حدیث پاک کو لیا ہے۔ جی ہاں، اس لیے میں نے آپ تک بھی یہ حدیث پہنچا دیا۔ تو آپ لوگوں کے لیے استغفار ضرور کیا کریں، لوگوں کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ آئیے حدیث پاک اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، یاد رکھیے، پوری دنیا میں جو سب کو رزق مل رہا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے صدقے میں رزق عطا فرماتا ہے؟ بزرگوں کے صدقے میں رزق عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، بزرگوں کے صدقے میں رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے صدقے میں، جو لاچار ہے، بزرگ ہے، بوڑھے آدمی ہے، اس کے صدقے میں اللہ رب العالمین لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم لاچار آدمی کو کچھ دے دیتے ہیں، یا بوڑھے بزرگ ہیں جو کما نہیں سکتے ہیں تو آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھیے، جس کو آپ نے دیا ہے لاچار سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر، بوڑھا آدمی سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لاچار، اسی بزرگ، اسی بوڑھے آدمی کے صدقے میں آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو بوڑھے آدمی کے صدقے میں، بزرگ آدمی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی حدیث آپ نے سماعت فرمایا۔ تو ناظرین کرام، اب ذرا سوچیں کہ یہ عام بزرگوں کا یہ حال ہے، یعنی عام بزرگ بولتے ہیں بوڑھے آدمی کو، تو یہ عام بزرگوں کا حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے صدقے میں بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے ماں باپ بزرگ ہوں، یعنی بوڑھے ہو گئے ہوں، تو ذرا سوچیں کہ عام بزرگوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے، تو آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، تو کیا آپ کے ماں باپ کے صدقے میں اللہ آپ کو رزق عطا نہیں فرماتا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے صدقے میں آپ کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو استغفار کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ آپ جہاں پر اپنے لیے پڑھتے ہیں نا، وہاں پر اپنے دل میں یہ نیت کر کے پڑھیں کہ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ آپ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں نا، کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، آپ نے اتنا لفظ بول دیا کہ اللہ کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، تو آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ اور جب آپ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، جو پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 27 مرتبہ، یہ حدیث ہے 27 مرتبہ 24 گھنٹے میں ضرور آپ جو ہیں استغفار پڑھ لیا کریں۔ 27 مرتبہ کم سے کم آپ ضرور روزانہ پڑھیں، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے استغفار؟ آپ جو ہے چاہے تو بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، جیسے مرضی ہو آپ استغفار کر لیا کریں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس طریقے سے آپ 27 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ آپ روزانہ 27 مرتبہ پڑھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو برسوں سے دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی نا، انشاءاللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین استغفار کے صدقے میں آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور تمام مومنین مومنات کے صدقے میں آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو استغفار کے بہت بڑے فائدے ہیں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں۔ ضرور استغفار کی تسبیح پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھا کریں۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر وقت آپ جو ہیں استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں۔
استغفار بولا جاتا ہے لیکن جب پڑھیں گے تو استغفر اللہ پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ اس طریقے سے آپ تسبیح کو پڑھ لیا کریں، بہت فائدہ مند یہ تسبیح ہے، آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقصد کو ضرور قبول فرمائے گا، پورا فرمائے گا۔ آپ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو برسوں کی دعا آپ کی قبول نہیں کر رہا تھا، آپ استغفار پڑھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے صدقے میں آپ کی دعا کو، برسوں والی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔